ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سورۃ الفاتحہ، درخواست ہدایت۔ کل ہم نے یہ سمجھا کہ ہر سلیم الفطرت انسان اور ہر سلیم العقل انسان دو حقائق تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حقائق یہ ہے کہ خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے، ایک اور بھی زندگی ہے جسے ہم آخرت کی زندگی کا نام دیتے ہیں۔ ان دو حقائق تک فطرت سلیم رکھنے والا انسان اور عقل سلیم رکھنے والا انسان بذات خود پہنچ جاتا ہے، لیکن ان حقائق تک پہنچنے کے بعد اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے وہ دست بستہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اب تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، اب تو مجھے ایسا راستہ دکھا جو مجھے اپنی منزل تک لے جائے۔ وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں اور کسی بری چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی مجھے راہ ہدایت پر چلا اور تو ہی مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ یہ وہ دعا ہے جو انسان ان دو حقائق تک پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے راہ راست پر چلا، مجھے سیدھا راستہ دکھا کہ میں کس راستے پر چلوں۔ اور وہ اس چیز کو بھی پہچانتا ہے کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، بندگی صرف ایک ہی رب کی کرنی ہے، ایک ہی پروردگار کی کرنی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورۃ المبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی پہچان لیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و کمال سے بھی واقف ہو گئے ہیں، اور آپ یہ بھی جان گئے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ پھر آپ یہ عہد بھی کر لیتے ہیں کہ اب زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنی ہے، اب زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنی ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ اب مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما کہ جس پر چلتے ہوئے میں منزل مقصود تک پہنچ سکوں، اپنی آخری منزل تک پہنچ سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں کبھی کسی راستے پر چلتا ہوا کسی ایسے راستے کی طرف مڑ جاؤں جس کی تھوڑی سی ڈیویشن کی وجہ سے میری عاقبت برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے سے تھوڑے سے اینگل پر ڈیویٹ ہو کر کسی اور راستے پر مڑ جاتے ہیں تو آپ جتنا آگے بڑھتے رہتے ہیں صراط مستقیم سے اتنا دور چلے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی حکمت و فلسفے کے لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کا مقام۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔